سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سوات کا جو سانحہ تھا اس میں کرٹیسزم ہو رہا ہے چیف منسٹر پر اور ان کی حکومت پر، کیوں؟ براہ راست آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سوات کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی کام ہے. کرٹیسزم پولیٹیکل نہیں ہو رہا، جینون ہو رہا ہے. میں خود کل جو ہے میں کل ڈسکا گیا تھا، ان فیملی سے افسوس کرنے بھی، ان سے معذرت کرنے بھی خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے، کیونکہ اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا کے اوپر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں. اس وقت چیف منسٹر جو ہیں وہ ٹورزم کے وزیر ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ بیان دیتے ہیں مطلب ہے کہ وہ نہیں کہتے کہ چاہیے ہوتا تھا کہ مجھ سے پہلے سی ایم صاحب چلے جاتے وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ، ڈسکا جاتے، مردان جاتے اور کہتے کہ جی ہم یہاں پر ہیں، اور یہ غلطی تسلیم کرتے کہ جو چیزیں غلطی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹورزم کے خود وزیر ہیں، آپ کہتے ہیں میں ادھر تمبو تقسیم کروں. بھئی آپ کے پارلیمنٹریز وہاں کے کہاں پر ہیں؟ آپ آج جو انکروچمنٹ ڈرائیو آپ نے شروع کی ہے، پہلی بات ہے کہ اس کی اجازت کس نے دی 13 سالوں میں؟ بنے کیسے؟ 13 سالوں میں کس نے بنایا یہ لوگ؟ کدھر تھے آپ کی انتظامیہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی اس کی مجھے کنفرمیشن ہے، اور میں کنفرمیشن کر رہا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں جب شندور فیسٹیول تھا، ہمارے وزراء صاحبان کی فیملی کو اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ 9 دفعہ ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا حکومت کا گیا ہو رہا ہے. اچھا. شندور میلے کے لیے، عشے کے لیے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو 3 گھنٹے، میں 3 گھنٹے اس لیے کہوں گا جب یہ پانی جو ہے وہ صرف یہاں سوات سے جو کوئی چشمہ نہیں پھوٹا تھا، اس کو آتے آتے 1 گھنٹہ لگتا ہے. مجھے بتائیں بٹخیلہ میں آپ کی انتظامیہ کہاں پر تھی؟ اوپر آپ کی کلام میں آپ کی انتظامیہ کدھر تھی؟ پھر نیچے جب پانی آتا ہے اس کو گھنٹہ لگتا ہے. 2 گھنٹے تک میں جب کل گیا تو ان کے جو وہ رسات ہے جو 2 وہاں پر وہ روڈ کی طرف کھڑے تھے، انہوں نے جو ہمیں بتایا چیزیں بتائیں کہ جب ہم نے ریسکیو 112 ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اس سے پہلے کوئی انتظامیہ کا بندہ میں نہیں مل رہا تھا، کوئی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں ان کی لیے تو نئی چیز تھی، ہمارے لوکل لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر پہاڑ میں بارش ہوئی تو کسی وقت پانی آ سکتا ہے، اور یہ الرٹ ہوتا ہے نارملی ان علاقوں میں ہوتا ہے. لیکن اس میں چیف منسٹر کا یہ خیال ہے کہ جو انتظامیہ تھی، لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کی طرف سے نیگلیجنس ہوئی ہے. یعنی اطلاع اگر پانی کی دینی تھی کہ بٹخالہ سے پانی کا ایک ریلا آ رہا ہے تو انہوں نے اطلاع دینی تھی، چیف منسٹر نے نہیں دینی تھی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے کدھر تھا، آپ کے ادارہ کدھر تھا، آپ کے لوگ کدھر تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیزن شروع ہو رہا ہے، لوگوں نے آنا ہے، کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی میٹنگ کی، کوئی ایسی میٹنگ کی کہ اب پھر چلو وہ بھی آپ سب چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ وہاں پر فرسٹ ایڈ کا یا جو چیزیں تھیں، کیا چیزیں تھیں وہاں پر؟ آپ کے پاس وہاں پر ڈائیورز ہیں، پہلی بات تو ہے. یہ جو ریور سوات کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں، کتنے ڈائیورز آپ نے بھرتی کیے وہاں پر؟ وہ کہاں پر تھے؟ 1122 کا آپ کا پورے عملہ کدھر تھا؟ میں نے کل بلایا جس شخص نے، ہلال صاحب نے، اور اس کے ساتھ ایک اور 1122 کے ڈرائیور تھے، وہ ایسی خدائی خدمتگار لوگ ہیں. وہ ہلال صاحب کے ساتھ فیملی ممبرز جو ہیں سارے یہ کام کرتے ہیں، ان کے والد بھی کام کرتا تھا. اس نے پہلے بھی مجھے بتایا کہ 2-3 سال پہلے 25 لوگوں کو ہم نے یہ کیا، اور ان کی بوٹ کتنے کی بنتی ہے؟ 35-40 ہزار روپے کی، جو لوکل بناتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ میں ہلال احمر کی طرف سے آپ کو یہ 4-5 بوٹس بنا دیتا ہوں، ہم ان کو ایمبولینسز بھی دے رہے ہیں وہاں پر، اور اس کے اوپر وہ بوٹ رکھنے کی جگہ بھی دے رہے ہیں، اور ہم اپنا ریڈ کریسنٹ کا آفس ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ ان سے کوارڈینیشن پہ کل خدا نخواستہ دوبارہ کوئی چیز وہ کریں گے. لیکن یہ کام حکومت نہیں کر سکتی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے صوبے میں 13 سال، دیکھیں 13 سال لگاتار حکومت ہو گئی ہے. یہ ٹورزم کا حال ہے جو انہوں نے کر دیا. اور اب کیا آپ کے علم میں یہ واقعہ کب آیا؟ واقعہ ہونے کے بعد آیا یا آپ کے علم میں آ گیا تھا کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ؟ نہیں، میں جب پہلے پھنسے ہوئے تھے، دیکھیں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کوہستان میں، جی، جب وہ چیئر لفٹ کا جو ایک واقعہ ہوا. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا انتظامی امور پہ کچھ نہیں ہو رہا تو ہم نے ایئر فورس سے رابطہ کیا. ان کے بھی ہیلی آ گیا تھا، لیکن اس وقت شام ہونے والی تھی، گھنٹہ 2 نے کیا، لیکن اس کو بھی لوکل جو ہے وہ شخص نے اس کے. میں کراچی سے ٹریول کرتا 2 گھنٹے ہمارے ٹریولنگ میں لگ گئے تھے، کیونکہ میں ایئرپورٹ پہ تھا. جب میں ٹریول کیا، جب میں آیا تو یہ چیزیں اس وقت بہت ہی لیٹ ہو گئی، شام بھی ہو چکی تھی. ہیلی شام کو ٹریول نہیں کرتا. لیکن دیکھیں ہیلی بہت معمولی سے، دیکھیں وہاں سے لوگوں کو اٹھانا تھا، اور یہاں ہیلی بھی آپ چھوڑ دیں. اگر وہ ڈائیور جا کے وہاں پر ہوتے، نیوی کے ڈائیورز بھی آپ منگا لیتے، کیونکہ آپ نے دریا کراس کرنا تھا نا. ایکسپورٹ ہوتے ان کے پاس کوئی ریسیو چیز ہوتی تو ان کو بچا لیتے. لیکن کوئی مطلب دیکھیں ایفرٹ کر کے اگر خدا نخواستہ وہ مر جاتے تو پھر ہم تو الگ بات تھی، یا تو ایفرٹ ہی نہیں ہوئی. ایفرٹ کیے بغیر اگر لوگ اگر آئے بھی ہیں تو آ کر وہ لاچار تھے، بے بس تھے، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے. آپ اور میں اگر چلے جائیں 122 میں، اور سامنے کھڑے ہو جائیں، پانی تیز بہہ رہا ہے، کیا کریں ہم؟ سامان ہی نہیں آپ کے پاس، کوئی اس کے پاس ریسکیو کی چیزیں نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اس پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز نہیں کریں. بھائی ہم پالیٹکس کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پالیٹکس کرنے کی بات نہیں، لیکن پالیٹکس نہیں کر رہے اس کے اوپر. لیکن یہ بتائیں کہ آپ یہ جو آپ نے لوگوں کی ہے، ہمارا امیج آپ نے، اب دیکھیں ہماری ریونیو جنریشن ٹورزم سے ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ساری فیملیز اب سوچیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو، فیملیز کو ان علاقوں میں بھیجیں گے نہ بھیجیں. آپ کی آدھی ٹورزم تو یہاں تباہ ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے آپ کی. اس میں بہرحال جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ ذمہ دار تو ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ جو ایک مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا ہے، اس میں اپوزیشن کی تعداد اب بڑھ کے وہاں پر نمبر 52 ہو گیا ہے. حکومت بنانے کے لیے چاہیے 72. کیا وہاں پر اپوزیشن کی جماعتیں یہ غور کر رہی ہیں کہ ہمیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے کہ 20 لوگوں کو ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملائیں اور حکومت بدل دیں؟ 54 ہوئے ہیں خیال میرے خیال ہمارے نمبر 54 ہیں. اچھا 52 54 ایک انڈیپینڈنٹ نے پی ایم ایل این کو بھی جوائن کیا اور 52 کریں 54. جی دیکھیں بات چیت چلیں 18 سے 20 لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے نا وہاں پہ. بات چیت تو میں سن رہا ہوں ٹی وی پہ بھی اور میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں کہ اخباروں میں بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے کہ چیزیں ایسی ہیں. اور یہ عدم اعتماد ایک جمہوری ایک حق ہے ہر اپوزیشن کو کریں. اگر آج یہ سنی اتحاد کونسل کے پاس اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے ممبرز پورے ہوتے تو وہ کر سکتے ہیں. تو اگر وہاں پر خیبر پختونخوا میں اگر اپوزیشن کے پاس ممبر پورے ہوتے ہیں عدم اعتماد کے لیے تو ان کے پاس تو اسپیس ہے، کیونکہ ابھی غالباً 30-35 کے لگ بھگ تو اب انڈیپینڈنٹ ہو گئے لوگ. تو وہ جو فیصلہ اگر کر لیتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور میں تو نہیں روک سکتے ان کو. نہیں لیکن وہ یا تو لوگوں کے پھر ضمیر جگانے پڑیں گے یا خرید. نہیں، دے آر انڈیپینڈنٹ، کوئی خرید نہیں، انڈیپینڈنٹ ہے وہ، کسی پارٹی سے تعلق نہیں. لیکن ووٹ تو وہ پی ٹی اے کے لے کر آئے ہیں نا. کیا چیز؟ وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں کیا گارنٹی وہ پی ٹی اے کے لوگوں کا، پی ٹی اے کا جھنڈا لگا کے، پی ٹی اے کا نعرہ لگا کے، یعنی لوگوں نے ووٹ تو پی ٹی اے کو دیا تھا. کسی کا جھنڈا یا کسی کا وہ کر کے نہیں، آپ مجھے بتائیں وہ انڈیپینڈنٹ ہے. سر وہ تو ٹیکنیکل طریقے سے ہم تو ٹیکنیکل بات کریں گے اور ہم ٹیکنیکل بات بھی کریں گے اور ہم آفیشیل بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل تو میرے آپ کے ساتھ بھی ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر کسی کہتے ہیں میرا آپ کے ساتھ دل ہے. کسی کے ٹکٹ پہ نہیں ہے، کسی کے جھنڈے پہ نہیں ہے، کسی اس پہ نہیں. انڈیپینڈنٹ آفیشیل دے آر انڈیپینڈنٹ. اب انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے کہ انہیں کدھر ووٹ کرنا. اور آپ کے خیال میں اس کا امکان موجود ہے؟ پالیٹکس میں ہر چیز کا امکان ہوتا ہے. ورکنگ ہو رہی ہے؟ ورکنگ اگر کوئی کوشش کر رہا ہوگا تو ہو رہی ہوگی. گورنر ہاؤس میں تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں آپ لوگوں کو جو ہے نا، آپ لوگوں سے مراد ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو خواب میں بھی گورنر ہاؤس نظر آتا ہے. کہتے ہیں ہم نے سارے اختیار سے لے لیے، پھر بھی ان کو خواب میں نظر آتا ہوں گورنر ہاؤس نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ادھر سازش بھی ہو رہی ہے. بھائی سازش کوئی نہیں ہو سکتی، آپ خود ہی کافی ہیں سازش کے لیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ لوگوں کی. پرویز زاری صاحب کا وہی جملہ مجھے آج بھی یاد ہے جب انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ اپنے وزن سے خود ہی کریں گے. تو یہ خود ہی کافی ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیا پچھلے دنوں جب یہ بجٹ پاس کرنے کا معاملہ تھا تو چیف منسٹر نے اس پر جسٹیفیکیشن یہ دی کہ ہم نے اس لیے بجٹ پاس کیا ہے کہ اگر ہم نہ کرتے تو فائنینشیل ایمرجنسی لگتی اور گورنر کے پاس رول چلا جاتا اور ہماری حکومت ختم ہو جاتی. تو اس بات پہ غور ہو رہا تھا کہ اگر یہ بجٹ پاس نہ کریں گے تو ہم یہ کر لیں؟ بجٹ مجھے تو نہیں پتا. اگر اسلام آباد میں کوئی ایسی مارکیٹ ہے جس میں کچھ عقل مل سکتی ہے تو میں خرید کے لے جا سکتا ہوں اور گفٹ کر سکتا ہوں سی ایم کو. آپ مجھے بتائیں کہ کس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں جب تک قیدی نمبر 420 سے نہیں ملوں گا اس وقت تک میں بجٹ پاس نہیں کروں گا؟ اسی نے کہا تھا نا، اسی نے تڑیاں ماری تھی نا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں نہیں ملوں گا اور بجٹ نہیں پاس کروں گا پھر تگڑے ہو جاؤ. اب پورے چاروں صوبوں میں سب سے پہلا بجٹ کس کا پاس ہوا ہے؟ خیبر پختونخوا کا پاس ہوا ہے. تو ہفتہ تو صبر کر لیتے نا، 10 دن بھی صبر کر لیتے. 30 جون تو بہت ہوتا. اب آپ ٹیکنیکلی اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی بھی صوبہ 30 جون تک اگر بجٹ پاس نہیں کرتا تو 1 جولائی کو کیا ہوگا؟ فائنینشیل ایمرجنسی ہوتی، چائے پینے کے پیسے آپ کے پاس نہ ہوتے. یہ تو ایک فیکٹ ہے. عقل اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجٹ پاس نہیں کرنا، کہ بجٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو 1 کو کیا ہوتا؟ صوبے کے پاس پیسے نہ ہوتے نظام چلانے کے لیے. تو پھر آپ کم از کم وہ کر لیں. آج تو وہ بھی پھر کیا ہوتا؟ پھر گورنر کے پاس آ جاتا صوبہ. دیکھیں جو قانون کے مطابق چیزیں ہوتی اس کے بعد ہو جاتا. دیکھیں قانون کے مطابق کیا ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیے فائنینشیل ایمرجنسی فیڈرل اگر لگاتی تو ڈیفینٹلی آپ بجٹ پاس نہیں کر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ اور فائنینشیل ایمرجنسی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی خدشہ درست تھا ان کا. آپ کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا، 1 دن پہلے کرتے، لیکن خدشہ درست تھا. بونگیاں نہیں مارنی چاہیے، ڈائلاگ نہیں مارنے چاہیے، سینسیبل کام کرنا چاہیے. ان کی ملاقات تو آج بھی نہیں ہو سکی. اب یہ دیکھیں لوگوں کو ڈرامہ کرنے کے لیے بنی گالا اس کے باہر چلا جاتا ہے جیل کے باہر میں ملاقات کرنے. کوئی مذاق ہے؟ بھائی تم میں عقل نہیں ہے، تم سی ایم کی سیٹ کی کیوں اتنی بےعزتی کر رہے ہو؟ گیٹ کے باہر بندہ کھڑا کر ملاقات ہو جائے گی. یہ اپنے پارٹی کے آپٹکس بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا. یہ اپنے پارٹی وہ احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیں اپنے پارٹی کے ورکر کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہا ہوں، جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اسلام آباد سے ہم جو بھی ان کو دیتے ہیں ٹاسک وہ ہمیشہ اچھے بچے کی طرح پورا کر کے دیتے ہیں. ایک نہیں کیا، باقی سارے کر لیے. کون سا نہیں کیا؟ مائن اینڈ منرل والا. اچھا. باقی وہ اس میں جو ہے نا اس کے اپنی پارٹی کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے. باقی جو ٹاسک بھی ہم نے دیا وہ بالکل سب سے پہلے کر کے دیا. ہم نے سے کیا مراد ہے؟ ہم سے میں وفاق کا نمائندہ ہوں. ہاں تو وفاق سے جاتا ہے جو بھی ہم کہیں کرتے ہیں.
اچھے بچے تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہے، پھر بھی آپ ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہا ہے؟ کوئی نہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں وہ. میں تو سوات کے ایشو بالکل مانگ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ ان کے جو بانی چیئرمین تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ جی اگر ترے فرات کی جو ہے وہ کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران ذمہ ہوتے ہیں. تو میں ان سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پر تو پنجاب سے 10 لوگ جو ہے وہ شہید سمجھے ہو گئے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کا اسلامک ٹچ کیا کہتا ہے؟ جس صوبے میں کرپشن ہو، چور اور ڈاکو ہوں، تو ان کو پروموٹ کیا جائے یا ان کو جو ہے آپ کیا کریں گے؟ ان کو سزا دیں گے؟ آپ کوہستان کا اسکینڈل دیکھیں 50 ارب روپے کا، گندم دیکھیں، چینی دیکھیں، ہسپتالوں کے جو اسکینڈل آیا ہے، اس کے سی ایم صاحب کے اپنے ہسپتال کا اسکینڈل آ گیا 50 کروڑ روپے کا. آپ پینشنز کی بات کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آج وہ بلین ٹری نام لینے سے شرماتے ہیں. کدھر یہ بلین ٹری کا پروجیکٹ؟ لہٰذا یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ان کے سامنے آ رہی ہیں، یہ سارے پہلے تو ہم کہتے ہیں، آج تو وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ چوریاں آپ لوگوں نے کی ہیں. تو جب آپ لوگوں نے یہ چوریاں کی ہوئی ہیں تو پھر ریاست مدینہ میں چوروں اور ڈاکو کیا سزا ہوتی ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے؟ صحیح ہے.